دن نہ صرف آزادی کی یاد دلاتا ہے بلکہ عوام کی جدوجہد اور قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے گلگت بلتستان کے محقق اور تاریخ دان کو خصوصی طور پر ہم نے دعوت دی ہے جو ہمیں اس اہم دن کا تاریخی پس منظر بتائیں گے۔ فیصلان شاہ اصفہانی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گے، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ فیصلان، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ Thank you so much. First of all, it's really an honor to be here today, especially when my people of Gilgit-Baltistan are celebrating its Independence Day, which is November 1st. So it's really an honor. Thank you so much. ٹھیک ہے فیصلان، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں گلگت بلتستان کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے اس حوالے سے پہلے بتائیں۔ اچھا، سب سے پہلے اگر گلگت بلتستان کی آپ ہسٹری کی بات کریں تو very early history of Gilgit Baltistan has no evidence in the literature of Gilgit Baltistan کی جو لوگ ارلی انیشل سٹیجز میں گلگت بلتستان میں جو آئے ہوئے تھے وہ کہاں سے تھے، لیکن اٹ از بلیو دیٹ کہ جو لوگ تھے وہ سینٹرل ایشیا سے اور ویسٹرن ایشیا سے وہ لوگ آئے تھے، اور وہ منگولز اور آرینس اور تبتن جو لوگ تھے وہ تھے۔ اور پھر اس کنٹمپریری گلگت بلتستان جو ہے اس وقت 3 بگ ڈائنیسٹیز جو کہ چائنیز ڈائنیسٹی، تبتن ڈائنیسٹی اور ہوشکونگ ڈائنیسٹی، یہ 3 ڈائنیسٹی کا رول بھی گلگت بلتستان کے اوپر رہا ہے، جو کہ 5 BC سے آپ لے کے 17 سینچری تک آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے۔ تو پھر ابھی کنٹمپریری ایرا میں ایک چیز یہ میں کافی دفعہ سنتا ہوں کہ مطلب ان پاسٹ ایرا گلگت بلتستان واز دی لیسٹ انٹیگریٹڈ اینڈ آئسولیٹڈ ریجن آف ساؤتھ ایشیا۔ تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو کرنٹ جو چائنا پاکستان اکنامک جو کوریڈور ہے اس کی اگر انیشل فارم میں آپ دیکھیں تو یہ ایک سلک روٹ جو گلگت بلتستان سے پاس ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان اس وقت ایکٹ کرتا تھا ایز اے برج بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا کے درمیان، اور اس سلک روٹ کے ذریعے جو لوگ تھا ان کی ٹرانسپورٹیشن اور لوگوں کا آنا جانا، تو وہاں پہ بہت بڑی سویلائزیشنز نے وہاں پہ گرو کیا گلگت بلتستان کے اندر۔ اور پھر یہ ایک اورینٹلسٹ ایک اپروچ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دس ایریا واز این uncivilized area and people were marginalized۔ تو یہ ایک اورینٹلسٹ اور کولونائزرز کی اپروچ ہے کہ گلگت بلتستان کو اس طرح دیکھنے کے کہ گلگت بلتستان کس طرح تھا۔ بعد میں جب اس ریجن کے اوپر آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز نے جب اسٹڈی کیا تو وہاں پہ جو مینوسکرپٹس ملے تھے، انسکرپشنز جو ملی تھی اور جو روک کارونگس وہاں پہ ملے تھے، انہوں نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ وہ مختلف زبانوں میں وہ انسکرپشنز، اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر ایک بدھسٹ جو سائٹ ہے بہت بڑی سائٹ ہے گلگت بلتستان کے اندر، انہوں نے اس چیز کو ریویل کیا کہ گلگت بلتستان جو ہے ایک جو ہے ہر وقت میں جو سینٹرل پاورز تھی اس کا جو ہے سینٹر رہا ہے۔ اس کے بعد اگر اس ہسٹری کو میں تھوڑا سا شرنک کر کے انڈیپینڈنس سے پہلے اگر گلگت بلتستان کے جو انٹرنل سٹرکچر کو میں تھوڑا سا آپ کو بیان کروں تو اس کے حوالے سے جب برٹش سب کانٹیننٹ میں آیا تھا تو یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی پرنسلی اسٹیٹس ہوتی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، اور گلگت بلتستان واز آلسو اے پرنسلی اسٹیٹ، اور یہاں پہ جو لوکل جو میرز اور راجاز تھے وہ اس چیز کو گلگت بلتستان کے لوکل رولر تھے، وہ اس چیز کو رن کرتے تھے گلگت کے اندر۔ بٹ گلگت بلتستان میں ایک ڈاؤن فال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 1860s میں۔ 1860s میں جب یاسین ڈسٹرکٹ یاسین کا جو لوکل رولر تھا گوہر امان، اس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈوگرا فورسز نے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے اپنے رول کو اسٹرینتھن کیا اور اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کیا، وہاں سے ڈوگرا رول جو ہے گلگت بلتستان سے سٹارٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو گلگت بلتستان کی تاریخ میں پھر وہ جو 1 نومبر کا دن ہے اس کی امپورٹنس بھی آپ ہمیں ضرور سمجھائیں، اور جس طرح سے ڈوگرا راج کے خلاف مقامی لوگوں نے بغاوت کی وہ میں چاہوں گا آپ بتائیں۔ اچھا، تو اس پروسیس کے ہوتے ہوئے ود دی پیسیج آف ٹائم اس گلگت بلتستان کی جغرافی کی وجہ سے برٹش نے اس ایریا میں جو ہے اپنے انٹرسٹ کو شو کیا، اور 1889 میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان کو گلگت ایجنسی بنایا گیا برٹشرز نے، اور اس کو بنانے کے لیے ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو اپوائنٹ کیا گیا گلگت بلتستان کے اندر۔ ہی واز دی سول ریپرزینٹیٹیو اینڈ ہی واز ریسپانسبل فار مینٹیننگ ملٹری اینڈ پولیٹیکل افیئرس آف گلگت بلتستان۔ جس طریقے سے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک جو گورنر جنرل ہوتا تھا یا وائس رائے، اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر پولیٹیکل جو ایجنٹ تھا وہ یہ رول پلے کرتا تھا۔ اس کے بعد ود دی پیسیج آف ٹائم برٹش نے
1913 میں گلگت اسکاٹ ایک بنایا. یہ ایک لوکل فورس تھی جو کہ ملٹری پرپز کے لیے بنائی گئی تھی, جہاں پہ لوکل لوگ تھے اس میں. پھر اسی دوران ایک دیکھیں تو جو ورلڈ کی جو پولیٹکس تھی اس وقت چینج ہو رہی تھی. یورپ کے اندر ہمیں ملتا ہے رشیا کے اندر جو بولشوک ریولوشن, جس کو لیننس ریولوشن بھی کہتے ہیں, جس کو مارکسسٹ ریولوشن بھی کہتے ہیں, وہ ریولوشن کے آنے کے بعد جو ہے گلوبل جو پولیٹکس تھی وہ ایک نئے ڈائنامک سے چینج ہو رہی تھی, کیونکہ وہاں پہ جو کارل مارکس کے آئیڈیاز تھے, مارکسسٹ جو آئیڈیاز تھے, وہ کنٹری ٹو کنٹری اور ریجن ٹو ریجن پینیٹریٹ کر رہے تھے. اسی دوران برٹش نے اس ایریا کو, اس کی سگنیفیکنس کو دیکھتے ہوئے اور جو ایکسپینشن آف کمیونزم تھی اس کو روکنے کے لیے 1935 میں گلگت بلتستان کو ڈوگرا فورسز سے اس کو لیز پہ لے لیا 60 ایئرس کے لیے 1935 میں, اور اس کے انٹرنل جو معاملات تھے اس کو برٹش نے بڑے اس کے طریقے سے اس کو رن کیا. پھر جب when partition of subcontinent was decided تو برٹش نے یہ ایریا جو ہے واپس کشمیر کے جو جموں اینڈ کشمیر جو اسٹیٹ تھی اس کو دے دیا کہ ابھی جو ہے آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے. جب وہاں پہ پرنسلی اسٹیٹ اس وقت دیکھیں تو 562 پرنسلی اسٹیٹ برٹش کے اندر تھی. تو and princely states were given right to either with Pakistan or India or to remain independent. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک پھر یہیں پہ ایک رومرز نکلی تھی کہ جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا وہ انڈیا کے ساتھ سرپٹیشیسلی انیکسیشن کر رہا ہے گلگت بلتستان کا اور پورے اسٹیٹ آف کشمیر کا. when the news was reached in گلگت بلتستان, تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے on this day Gilgit Scott along with local people started revolt against مہاراجہ ہری سنگھ ڈیسیجن جو کہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ انیکسیشن کا تھا. And at that time local people and Gilgit Scott bravely and collectively took the region Gilgit Baltistan from Dogra Raj, and that was the end of an oppressive, autocratic and brutal rule of Gilgit Maharaja Hari Singh. اینڈ یہ ایک ایسی اسٹرگل تھی جو کہ سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے تھی, اور آن دیٹ ڈے دس ڈے بروٹ ریولوشن ان دی لائفز آف پیپل آف گلگت بلتستان. لیکن فیصلان اس کی وجوہات کیا تھی کہ 1947 میں انہوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہی جائیں گے, وہ کیا ریزن؟ بالکل اس کے بعد یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں ہوئی, ایک ریوولٹ شروع ہوا اور لوکل پیپل اپنی مدد آپ کے ذریعے اس ایریا کو جو ہے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کروایا اور ڈوگرا فورسز سے اس کو چھینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے 16 ڈیز تک گلگت بلتستان ایز اے گلگت بلتستان اسٹیٹ کے طور پہ ایگزسٹ کیا ہے اس ارتھ کے اندر, اور اس کے بعد دے انکنڈیشنلی سرینڈر دیئر سوورینٹی ٹو پاکستان. اور اسی سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ مطلب جتنی گلگت بلتستان کی جو لویلٹی اور اس کی جو ایک لو ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے انکنڈیشنلی وہ دے فوٹ فار دیم سیلف, لیکن انہوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ انیکس کر دیا. کیونکہ اس وقت آپ ڈائنامکس کو دیکھیں کہ جو ایک پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی, تو اوبیسلی جو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جتنی بھی پاپولیشن تھی وہ مسلم تھی, لیکن اس کے اوپر جو رولر تھا وہ سکھ رولر تھا. پاپولیشن چاہتی تھی کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی پوری کی پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہو, لیکن یہ تھا کہ ڈوگرا جو راجا تھا مہاراجہ ہری سنگھ, اس نے سرپٹیشیسلی جو ہے اس کو انڈیا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو آزادی کی جد و جہد ہے اس نے پاکستان کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کیے؟ ابھی میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی گلگت بلتستان آپ دیکھیں تو اس کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1 نومبر ایسا دن نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے الگ ایک آزادی مناتے ہیں, یا وہ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ 14 اگست کو گلگت بلتستان کے اندر 1 نومبر سے زیادہ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اور اس میں گلگت بلتستان کی یہی امپورٹنس ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ایک ایز اے اسٹیٹ پاکستان جب ابھرا تھا تو گلگت بلتستان بھی یہ ایریا جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک اچھے کوارڈینیشن چاہتا تھا, اور اسی لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آزادی کی جد و جہد کے دوران گلگت بلتستان کی جو روایتی ثقافت ہے اور زبانیں ہیں ان کا کیا کردار رہا؟ اس وقت اگر دیکھیں تو گلگت بلتستان ایک بہت رچ ایک ایریا ہے. یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ زبانیں, اگر ایون یہاں